بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ 54. اپن حیدرآبادی لوگ 54 بولتے ہیں، اردو کا لفظ کیا ہے؟ یہ 54 ہے. بہرحال بات چل رہی تھی مقید بالوقت کی پہلی قسم کی کہ وقت مامور بھی کے لیے ظرف ہے، ادائیگی کے لیے شرط ہے، سبب ہے، وجوب ہے. تو اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ سبب کی جہاں تک بات آئی تو پورا وقت فرض کے لیے سبب نہیں ہے، بلکہ شروع کرنے سے جو پہلا وقت ہے جزء اول، شروع سے جو جزء اول ملا ہوا ہے وہ سبب. چنانچہ اگر وہ سبب اچھا رہا تو مسبب صحیح ہوگا، اگر وہ سبب ناقص رہا تو ادائیگی بھی کیا ہوگی؟ ناقص ہوگی. اسی وجہ سے شارح فرمائے تھے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے، سورج جب پیلا پڑ جاتا ہے تو وہ مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. اس وقت عصر کی اگر کوئی نماز نہیں پڑھا آج کی، وہ پڑھنا چاہتا ہے تو چونکہ وقت کون سا ہے؟ وہ مکروہ وقت ہے. مکروہ وقت میں اگر شروع کر دیا جائے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے. کراہت انداز میں شروع ہو گئی تو کراہت کے ساتھ ادا ہو جاتی ہے. لیکن اس وقت میں کل کے دن کے اثر نہیں پڑھنا یا کوئی نفل وغیرہ نہیں پڑھنا، کیونکہ اس کا جو سبب تھا، قضا کا جو سبب تھا، وہ سبب کیا ہے؟ کامل تھا. ناقص انداز میں اس کو ادا نہیں کرنا چاہیے. سمجھ میں آ گیا نا؟ وہی بتا رہے ہیں یہاں پہ. وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ، اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے مصنف نے اپنے قول کی وجہ سے. فَلِهَذَا، اس وجہ سے کہ سبب وہ وقت ہے جو ابتدا کے شروع کا ملا ہوا ہے، ادائیگی کا، قضا کا سبب ہوا وقت ہے. فَلِهَذَا لَا يَتَعَدَّى عَصْرُ أَمْسِهِ فِي الْوَقْتِ النَّاقِصِ، نہ ادا کرے کل کے دن کی عصر، اس کے کل کی عصر وقت ناقص میں، برخلاف آج کے دن کی عصر کے، برخلاف، کیونکہ آج کے دن کی عصر اس واسطے ہو جاتی ہے کہ وقت ناقص میں شروع ہو کے وقت ناقص میں ختم ہوتی ہے. تو وقت ناقص کا جو تھوڑی دیر پہلے والا وقت ہے وہ ناقص ہے، ناقص سبب سے ادائیگی شروع ہوئی، ناقص انداز میں ادا ہو سکتا ہے. یعنی فَلِأَجَلِ أَنَّ السَّبَبَ وُجُوبِ عَصْرِ الْيَوْمِ هُوَ الْوَقْتُ النَّاقِصِ، اس وجہ سے کہ آج کے دن کی عصر کے وجوب کا سبب وقت ناقص ہے. اذا لم يؤديه في الاجزاء الصحيحه، جبکہ اس کو ادا نہیں کیا اجزاء صحیحہ میں. وسبب وجوب عصر الامس هو كل الوقت الفائت الكامل، اور کل کے دن کی عصر کے وجوب کا سبب وہ پورا وقت ہے جو چھوٹا ہوا ہے، مکمل ہے. قضا کا سبب کیا؟ مکمل وقت ہے. قضا کا سبب مکمل وقت ہے، اور ادائیگی کا سبب شروع کرنے سے تھوڑی دیر پہلے والا وقت ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اسی وجہ قلنا، ہم نے کہا، لا يتعدى عصر الامس في الوقت الناقص، نہ ادا کرے کل کے دن کی عصر وقت ناقص میں، لانه لما فاتت الصلاه عن الوقت، اس لیے کہ جب نماز فوت ہو گئی وقت سے، كان كل الوقت سببا، تو پورے کا پورا وقت سبب ہو گیا، اور پورا وقت اچھا ہے، ادائیگی بھی کیا ہونا؟ اچھی ہونا، ادائیگی بھی اچھی ہونا. وہ کامل، اور وہ کامل ہے، باعتبار اکثر اجزائی. آپ بول سکتے ہیں نا بھائی ارے یہاں پہ بھی عصر میں تھوڑا وقت ناقص بھی ہے نا، تو ناقص وقت کو نہیں دیکھا جاتا، اکثر اجزاء کیا ہے وہ دیکھا جاتا ہے. للاکثر حکم الکل، للاکثر اس کے اکثر اجزاء کے اعتبار سے. وان کان یشمل علی الوقت الناقص، اگرچہ کہ یشمل یشتمل ہے، اگرچہ کہ وہ وقت ناقص پر بھی تھوڑا سا مشتمل ہے. خیر، خلاصہ کیا ہوا؟ چونکہ وقت کامل سبب تھا، لہذا ادائیگی بھی کیا ہونا؟ کامل ہونا چاہیے. فلا يصح قضاء الا في الوقت الكامل، لہذا اس کی قضا صحیح نہیں ہوگی مگر وقت کامل میں. ويتعدى عصر يومه في الوقت الناقص، اور ادا کر سکتا ہے آج کے دن کی عصر وقت ناقص میں، لانه لما يؤديه في الوقت الاول، اس لیے کہ جب اس نے ادا نہیں کیا اس کو وقت اول میں، اس کی ادا نہیں کیا وقت اول. واتصل شروعه في الوجه الناقص، اور اس کا شروع متصل ہے جزء ناقص میں، اس کا شروع متصل ہے جزء ناقص میں. وكان هو سببا لوجوبه، تو وہی سبب بن گیا اس کے وجوب کے لیے. جزء ناقص سبب ہے آج کی عصر کی نماز پڑھنے کا، ناقص میں شروع ہوئی تو ادائیگی کیسے ہو سکتی ہے؟ ناقص میں ہو سکتی ہے. فَيُؤَدِّي نَاقِصًا، تو وہ ناقص میں ادا ہو جائے گا. کما وجب، جیسا کہ واجب ہوا تھا، جیسا کہ چنانچہ اگر غروب بھی ہو جائے تب بھی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی ناقص ہے، یہ ناقص وہ ناقص دونوں بھائی بھائیاں، لہذا نماز ہو جاتی ہے. ولا يقال، نہ کہا جائے کہ من شرع صلاة العصر فی اول الوقت، کوئی بہت بڑا صوفی تھا بابا کی طرح، کوئی بہت بڑا صوفی تھا جس نے شروع کیا عصر کی نماز، جس نے کب شروع کیا؟ اول وقت میں.
اول وقت میں شروع کر دیا، اب پڑھتا رہا، اتنی لمبی پڑھا، مدھا بالتعدیل والتطویل، اس کو لمبا کر دیا تعدیل ارکان سے اور تطویل سے، یعنی رکوع بھی لمبا، قومہ بھی لمبا، قاعدہ بھی لمبا، ٹھیک ہے، والتطویل الی ان غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو یہاں پر کیا قصہ ہے، اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو احناف تو بولتے ہیں ہو جائے گی اس کی نماز، احناف کیا بولتے ہیں ہو جائے گی، حالانکہ فإن هذه الصلاة قد تمت ناقصة، تو یہ صلاۃ، یہ نماز جو ہے ناقص پوری ہو جائے گی، یہ نماز پوری ہو جائے گی، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ کیونکہ شروع کب ہوئی تھی، اول وقت میں شروع ہوئی تھی، کامل وقت میں شروع کی، ناقص وقت میں کیسے ختم ہوتی، نہیں ہونا چاہیے نا، تو اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ وکان شروعها فی الوقت الکامل، اور اس کا شروع وقت کامل کے ساتھ تھا، لأننا نقول، ہم یہ جواب دیں گے، اگر یہ کہا جائے تو ہم یہ جواب دیں گے، کیا ہے جواب؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں انما یلزم هذا ضرورت ابتنائه علی العزیمت، ہم بولتے ہیں کہ بھائی یہ چیز جو ہے نا، یہ اس کی عزیمت پر بنا کرنے کی وجہ سے لازم آ گئی ہے۔ عزیمت کیا ہے؟ ہر نماز میں عزیمت یہ ہے کہ آپ پورے وقت کو نماز کے لیے گھیر دو، عزیمت کیا ہے؟ تو اگر کوئی آدمی اتنی عزیمت کی وجہ سے اس کے ذہن میں ایسی عزیمت بیٹھی، اس عزیمت کو لے کر یہ کام کرنے لگا، تو اس عزیمت کو حاصل کرنے میں یہ کراہت آ گئی، تو اس کو برداشت کر لینا چاہیے۔ کیا بولیں گے ہم اس کے جواب میں؟ برداشت کر لینا چاہیے، اس سے یہ نہیں بول سکتے کہ نماز نہیں ہوئی، اس سے یہ نہیں بول سکتے، انہیں تو نماز بہت اچھی کرنے کے ارادے سے شروع کیا تھا، بیچارہ غلطی ہو گئی، مگر یہ نہیں بول سکتے کہ نماز نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ ہم کہیں گے یہ تو لازم آتا ہے اس کے مبنی ہونے کی ضرورت کی وجہ سے عزیمت پر، فإن العزیمۃ فی کل صلاۃ ان یؤدی فی تمام الوقت، تو بے شک عزیمت ہر نماز میں یہ ہے کہ ادا کرے وہ وقت کے پورا ہونے میں، یعنی وقت کے مکمل میں، شروع سے آخر تک نماز ہی پڑھتے رہنا انہیں، شروع سے۔ فالاحتراز عن الکراہۃ مع الاقبال علی العزیمۃ مما لا یجتمع قط، بولتے ہیں کہ کراہت سے بچنا عزیمت کو حاصل کرنے کے ساتھ اثر میں تو ممکن نہیں ہے۔ کیا بولیں گے آپ؟ کراہت سے بچنا عزیمت پر متوجہ ہونے کے ساتھ، یہ ان چیزوں میں سے ہیں جو نہیں جمع ہو سکتے ہیں کبھی بھی، مما لا یجتمع قط، ان چیزوں میں سے جو کبھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ فجعل هذا القدر من الکراہۃ عفوا، تو بنا دیا جائے گا اتنی مقدار کراہت کا معاف، کراہت کی اتنی مقدار کو کیا سمجھا جائے گا؟ معاف سمجھا جائے گا۔ بس ایک چھوٹا سا اعتراض تھا، اس اعتراض کا جواب دیے، اگر سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو کوئی حرج کی بات آیا، سمجھ میں نہیں آیا؟ آ گیا، ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات ختم ہوئی۔ تو یہ ہم پڑھ رہے تھے کون سی چیزیں؟ مقید بالوقت، سمجھ میں آ گیا نا؟ مامور بھی مقید بالوقت کی 4 قسمیں بیان کی تھی، اس میں پہلی قسم پڑھے ہیں وہ یہ ہے کہ وقت معمول بھی کے لیے ظرف ہو ادائیگی کے لیے، اس کا حکم کیا ہے؟ ومن حکمہ اشتراط نیت تعین، اس کے حکم میں اصول شاشی والے 3 حکم بیان کرے تھے، وہ 2 کو چھوڑ دیا رہا ہوں، حالانکہ بیان کرنا چاہیے تھا، وہ 2 کو میں بیان کرتا ہوں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اس وقت میں ایک مامور بھی کا لازم ہونا کسی اور مامور بھی کے لازم ہونے کے خلاف نہیں ہے، دوسرا مامور بھی لازم ہو سکتا ہے، جیسے ہم نظر کی نیت کر لیے تو نظر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس معمول بھی کے ساتھ ساتھ کوئی اور اس جیسا دوسرا عمل ادا بھی کر سکتے ہیں، لازم بھی کر سکتے ہیں، ہم ادا بھی کر سکتے ہیں، یہ دوسری اس کی دوسرا حکم ہے، شرط نہیں ہے، دوسرا حکم۔ تیسرا حکم یہ ہے جو انہوں بیان کر رہے ہیں، اصول شاشی والے 3 حکم بیان کرے تھے۔ ومن حکم، اس واسطے اس کے حکم میں سے یہ ہے کہ بول رہا ہوں، اس کے حکم میں سے یہ ہے کہ اشتراط نیت تعین ہے، نیت تعین کی شرط ہے، ایک ہے شرط ہے، سمجھ میں آ گیا نا، نیت کی شرط، دوسرا ہے تعین نیت کی شرط، دونوں میں فرق ہے۔ نیت کی شرط کا مطلب عبادت کی نیت ہونا، ایک ہے کی نیت ہونا، اس کو بولتے ہیں نیت، اور تعین نیت کا مطلب ہے کہ کون سی عبادت کر رہے ہیں وہ بھی نیت ہونا، متعین، اس کو بولتے ہیں تعین نیت۔ جیسے ظہر کے وقت میں آپ نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں نا، ہاں، تو آپ دوسری نمازوں سے ہٹا کر ظہر کی نیت کرنا، یہ شرط ہے، صرف نماز کی نیت سے ظہر کی نیت ادا نہیں ہوئی۔ آپ جا کے خالی اللہ اکبر رکعت باندھ دیے، بعد میں پوچھے کون سی نماز پڑھتے ہو، خالی پڑھ لیا نماز، تو ظہر کی ادا نہیں ہوتی، سمجھ میں آ گئی بات؟ حالانکہ نماز کی نیت کرے، آپ اٹھک بیٹھک نہیں کرے، نماز ہی کرے تو وہ نیت ہے صرف، اور تعین نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مخصوص کر دینا۔ تو اور اس کی حکم میں، اور اس کے حکم میں سے تعین نیت کی شرط ہے، کیا ہے؟ شرط ہے، یعنی
اس قسم کے حکم میں سے جو کہ وہ ظرف ہے، جو کہ وہ ظرف ہے، یعنی معمول بھی ظرف ہے۔ اشتراط نیت تعیینی، تعیین نیت شرط ہے اس طور پر کہ کہے کوئی ضروری نہیں ہے، اس طور پر کہ سوچ لے، اس طور پر کہ سوچ لے۔ نویت ان اصلی ظہر الیوم، کہ میں نیت کرتا ہوں، اب جیسے منہ میں نگاہ شفیع کی طرف میں نیت کرتا ہوں، زبان سے بولنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ان اصلی ظہر الیوم، کہ میں نماز پڑھتا ہوں آج کے دن کی ظہر کی۔ ولا يصح بمطلق نیت، مطلق نیت سے صحیح نہیں ہوگی، لانه لما كان الوقت ظرفا صالحا للوقت وغیرہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب وقت ظرف ہو اور صلاحیت رکھتا ہو وقتی نماز کے لیے بھی اور اس کے علاوہ کے لیے بھی، من النوافل والقضاء، یعنی نوافل اور قضاء، یجب ان یعین نیت، کہ ضروری ہے کہ نیت کی تعیین کر دے، نیت کی تعیین کر دے۔ اور یہ تعیین نیت وقت تنگ ہونے کے موقع پر بھی ساقط نہیں ہوں گی۔ وقت تنگ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بالکل آخری وقت آ گیا، ظہر کا اتنا آخری وقت میں آپ جا کے رکعت باندھ رہے ہیں کہ 4 رکعتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس وقت میں بھی تعیین نیت باقی رہتی، اس وقت میں بھی یعنی اس وقت جا کے خالی نماز پڑھ لینا اور ظہر کا خیال ہی نہیں کرنا اور یہ سمجھنا کہ فریضہ ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، بس کافی ہے۔ مسجد کو جانا ہی نیت ہے، فرض نماز پڑھنے کی نیت سے جانا ہی ظہر کی نیت ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اور نہیں ساقط ہوگی وہ وقت کی تنگی کی وجہ سے، ای اذا ضاق الوقت عن التوسعات، یعنی جب وقت تنگ ہو جائے کشادگی سے، بسبب تقصیری، اس کی کوتاہی کے سبب، الی آخر الوقت، آخری وقت تک، او بسبب نوم، یا سونے کی وجہ سے یا بھولنے کی وجہ سے، لا يسقط التعیین عن ذمته، تو تعیین اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگی، لانه انما جاء الضيق من سبب العارض، اس لیے کہ وہ تنگی کیسے آئی ہے؟ عارض کی سبب سے آئی ہے، وہ جو تنگ وقت ہے نا، اس وقت میں بھی دوسری نماز ادا ہو سکتی ہے، اس وقت میں بھی وہ فی الاصل کان ساعتن، اور اصل میں تو گنجائش تھی، اصل میں تو کیا تھا؟ گنجائش تھی، آپ کیوں کریں اتنی دیر؟ نہیں کرنا۔ ولا تعین بالتعین الا بالاداء، اور نہیں متعین ہوتا ہے وہ تعین کرنے سے مگر ادا کے ذریعے ہی۔ ایک دوسرا حکم بھی ہے یہاں پر، بلکہ وہ تیسرے کے بعد یہ چوتھا حکم ہے، کیا مطلب؟ جہاں پر جو ہے وقت معمول بھی کے لیے ظرف ہو، جہاں پر وقت ظرف ہو تو وہاں پر وہ جو ہے ادائیگی کے بعد ہی تعین ہوتی ہے، ادائیگی کے بعد، پہلے متعین کرنے سے تعین نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر یہ سوچ لی ہم کہ اب ہم مسجد کو جو جائیں گے تو صرف ظہر پڑھیں گے، ایسا سوچنے کے لیے گئے، اب وہاں جانے کے بعد تو ذہن میں نہیں ہے کون سی نماز پڑھنا ہے، خالی رکعت باندھ لے رہے ہیں، تو ظہر کی ادا نہیں ہوتی۔ جس وقت آپ ادا کر رہے ہیں، جس وقت آپ اسی وقت میں تعین رہنا، اپن پہلے سے متعین کر لینے سے تعین نہیں ہوتی، ادا کے وقت میں تعین رہنا چاہیے۔ کیا رہنا چاہیے؟ تعین، ادائیگی کے ساتھ تعین ہوتی ہے، بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ یعنی ان عین احد اول الوقت او اوسطہ او آخرہ، مثال دے رہے دیکھیے، یعنی اگر کسی نے متعین کر لیا اول وقت کو یا اوسط وقت کو یا آخری وقت کو، لا يتعین بالنیت اللسانی او القصدی، نہیں متعین ہو جائے گا وہ زبانی تعین سے اس کے یا ارادے کے تعین سے، الا اذا ادا، مگر جب کہ ادا کرے، مگر جب کہ ادا کرے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ سوچ لیے پہلے سے کہ ہم جو ہے صبح فجر کی نماز اول وقت میں 5:10 پہ فجر کی نماز ہم ادا کریں گے، نیت کر لیے، مگر جس وقت ادا کرے ہیں تب جا کے وہ نیت ثابت ہوں گی، ورنہ ایسا متعین کر لینے سے وہ متعین نہیں ہوا، وہ متعین کر لیے بیٹھ گئے، بعد میں جا کے جو ہے 5:10 پہ رکعت بن گئی، نماز پڑھ لے رہے ہیں، کون سی پڑھ رہے ہیں نہیں معلوم ہو رہا ہے، تو اس وقت میں کون سی ادا ہوتی؟ فجر کی ادا نہیں ہوتی۔ اب نفل ادا ہو جائیں گے الگ بات ہے، لیکن فجر کی ادا نہیں ہوتی، یہ بولنا چاہتے ہیں۔ الا اذا ادا، مگر جب کہ ادا کرے، ففی ای وقت ادا یکون ذلک الوقت متعین، جس وقت میں بھی ادا کرے وہ وقت اس کے لیے متعین ہے۔ آپ یہ نہیں بول سکتے میں متعین کر دیا لہذا دیر ہو گئی اب نماز بھی نہیں قضا ہو گئی، ایسا بھی نہیں بول سکتے۔ متعین کب ہوں گے؟ وہ جب آپ ادا کریں اسی وقت میں، پورے وقت کے اندر اندر کوئی بھی وقت ممکن ہے تو وہی وقت متعین ہوگا۔ وان لم یؤدی فیما عینہ بل فی جزء آخر لا یسمى قضاء، اور اگر اس نے ادا نہیں کیا اس میں جس میں اس نے معین کیا، فیما عینہ، جس میں اس نے اس کے لیے متعین کر دیا ہے، بلکہ اس کے بعد کے وقت میں ادا کرا، 5:10 کے لیے متعین کر لیے تھے فجر کی نماز، لیکن ادا کب کر رہے ہیں آپ؟ 5:30 کو کر رہے ہیں، تو بھی کیا ہوتا؟ ادا ہی ہوتا اگر وقت باقی رہا تو، اگر وقت ٹھیک ہے نا بھائی؟ لا یسمى قضاء، اس کا نام قضا نہیں رکھا جائے گا۔ کالحانث فی الیمین، جیسا کہ یمین میں قسم میں توڑنے والا، قسم میں توڑنے والا کیا مطلب ہے؟ قسم توڑنے والا جیسا کہ جو ہے 3 چیزوں میں اس کو ایک متعین کر دیا، قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟
ارے قسم توڑنے کا کفارہ بھی یہاں لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين او کسوتهم او تحریر رقبہ. تین چیزیں، تین میں سے کیا کر دیا؟ کوئی آدمی ایک متعین کر لیا، میں غلام کو آزاد کر دوں گا، متعین کر لیا تو متعین ہو جاتا کیا؟ وہ نہیں ہو جاتا. ادا کرے تو ہوتا، پھر بعد میں جو ہے چاہے تو نے غریبوں کو کپڑے پہنا سکتا، چاہے کھانا بھی کھلا سکتا. ٹھیک ہے نا. اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہے. ان دونوں میں تعین کا اختیار رہتا ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ یمین میں توڑنے والا فإنه يتخير في كفارتها، وہ اختیار رکھتا ہے اپنے کفارے میں 3 چیزوں کے درمیان، کھانا کھلانے مساکین کو یا ان کو کپڑے پہنانے یا تحریر رقبہ غلام کے آزاد کرنا. یہ 3 چیزوں میں سے کوئی بھی نہ ہو سکے تو روزہ رکھنا ہے. وہ ایک الگ شکل ہے، لیکن ان تینوں میں اختیار ہے. ان تینوں میں اب ایک تو ختم ہو گیا، 2 بچے. کون سا ختم ہو گیا؟ غلام کو آزاد کرنا ختم ہو گیا. فَإِنْ عَيَّنَ وَاحِدًا مِنْهَا بِاللِّسَانِ أَوْ بِالْقَلْبِ، اگر اس نے اس میں سے ایک کو متعین کر لیا زبان سے یا دل سے، وہ متعین نہیں ہوتا اللہ کے پاس جب تک کہ اس کو ادا نہ کرے. بس اگر وہ ادا کرے تو وہی متعین ہو جاتا ہے، اور اگر ادا کرا اس کے علاوہ کو جس کو اس نے متعین کیا تھا پہلے، تب بھی ادا ہی ہو جاتا ہے، تب بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.